پہلے سینٹ میں یہ بل گیا, آپ لوگوں نے مخالفت نہیں کی, لیکن آپ کے ایک سینیٹر کو توڑا گیا تھا. کیا ہم یہ سمجھیں کہ یہ اس کا رسپانس تھا کہ قومی اسمبلی میں بھی آپ نے مخالفت کی, پھر واپس سینٹ میں بھی آپ نے مخالفت کا فیصلہ کیا؟ نہیں, ایسا نہیں تھا. ہمیں انسٹرکشنز یہی تھی کہ آپ نے حمایت نہیں کرنی ہے, اور دوسری انسٹرکشن یہ تھی کہ جس طرح باقی اپوزیشن کرے اسی طرح سے کر لیں. میں نے اس وقت بھی تجویز دی تھی اپنا علی ظفر صاحب کو, تو ان کا خیال یہ تھا کہ نہیں, ہم اپوز کر کے باہر نکل جائیں گے. تو پھر جو ہے نا وہ اسی طرح سے پہلا دن تو اسی طرح سے ہم نے کر لیا. پھر اس کے بعد جب مزید اس کو سوچا, مولانا صاحب سے ہدایت لی, تو پھر اس کے بعد ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ نہیں, اس کو اس طرح سے نہیں کرتے, کم از کم ہم ریکارڈ پہ لائیں اپنی باتیں. پھر کیونکہ اس وقت تک جو ہے نا بل چلا گیا تھا نیشنل اسمبلی, تو نیشنل اسمبلی میں ہم نے کہہ دیا ان کو کہ آپ نے اپوز کرنا ہے پوری اور موجود رہنا ہے. پھر جو ساتھی موجود تھے انہوں نے اس کو اپوز کر کے اس کی مخالفت کی, اور جب یہ بل واپس آیا ہے, کیونکہ وہاں پہ اس کو پھر اس میں ترمیم ہو گئی تھی, تو جب واپس آیا تو پھر ہم نے پھر دوبارہ وہی پالیسی جو نیشنل اسمبلی میں اپنائی تھی, پھر ہم نے علی کو پھر کہا, میں نے علی ظفر صاحب کو, کہ ہم تو یہ کرنے جا رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے, آپ کی پالیسی اچھی ہے, مگر ہمیں انسٹرکشنز یہ ہیں. تو پھر ہم نے اپنی پالیسی الگ سے رکھی کہ ہم نے اس کو اپوز کیا دوبارہ. اچھا کامران مرتضیٰ صاحب, آپ کے ڈیلی بیانات سنتے ہیں, بڑے نرم کامران مرتضیٰ صاحب 27ویں آئینی ترمیم پر بڑے گرم اور بڑے تگڑے بیانات دیتے نظر آتے ہیں. تو اب جمعیت علماء اسلام جو ہے, اب ساری نظریں ان پہ ہیں کہ مولانا صاحب کیا فیصلہ کرتے ہیں. تو کیا مولانا صاحب کوئی بڑا فیصلہ کریں گے, کسی تحریک کی طرف جائیں گے, یا بھی آپ سمجھتے ہیں کہ پہلے موبلائزیشن ہو جائے وکلا کی, باقی سیاسی جماعتیں بھی اس پہ اپنے آپ دکھانا شروع کریں, پھر جمعیت نکلے گی؟ ایسا ہے کہ جو جتنے بھی باوجود میری نرمی کے جتنا جو کچھ بھی اسٹیٹمنٹس دے رہا ہوں, پارٹی پالیسی کی مطابقت میں دے رہا ہوں, اور مولانا کی ہدایت کے تحت ہی دے رہا ہوں. میری اپنی جو ہے نا وہ اس میں یقیناً ان پٹ ہوتی ہے, مگر وہ ان پٹ جو ہے نا وہ پارٹی کے اندر ہوتی ہے. وہ جب پھر پارٹی کی پالیسی بن جاتی ہے تو پھر وہی بعد میں جو ہے نا وہ ہم سب کی پالیسی ہوتی ہے. اب مولانا صاحب چونکہ وہ ختم نبوت والی کانفرنس تھی اور بین الاقوامی ختم نبوت, اور جب نبی کا نام آئے گا تو وہ سب سے پہلے جو ہے نا وہ نبی ہمارا ہوگا اللہ کے بعد, تو اس میں جو ہے نا وہ جانا بہت ضروری تھا. بہرحال ان کی ایبسنس میں بھی جو ہے نا وہ ہم نے مناسب کردار ادا کیا ہے. پتہ نہیں اب تاریخ اس میں اچھا لکھے گی برا لکھے گی, مگر جو ہمارا خیال تھا اس کے مطابق ہم نے درست کردار ادا کیا. آگے بھی مولانا نے جو ہے وہ 23 کو اجلاس طلب کر لیا مجلس شورا کا. 19 اور 20 کی درمیانی شب کو شاید یہ آئیں گے, ایک آدھ دن تھکاوٹ ہوتی ہے, تو یہ 23 کو جو ہے نا وہ اجلاس طلب کر لیا, اور اس میں پہلے نمبر پہ جو ایجنڈا ہے یہی ہے. اب وہ پھر باقی ساتھیوں کی جو ہے نا وہ جب ان پٹ آ جائے گی اس کے مطابق جو ہے وہ پھر آگے چلیں گے. مین وال دیکھتے ہیں کہ باقی دوست بھی کیا کر رہے ہیں, کیا کرتے ہیں, ہم پھر اپنا بھی ایک دائیں عمل بن جائے گا ہمارا بھی 23 تک انشاءاللہ. ثاقب صاحب. کامران صاحب, یہ جو آئینی عدالت اب بن چکی ہے, اگر ہم اس کو تھوڑا سا اس کا جائزہ لیں تو اس میں جو ججز اپوائنٹ کیے گئے ہیں سپریم کورٹ سے, امین الدین خان صاحب سربراہ تھے لیکن چوتھے نمبر پر تھے, حسن اظہر رضوی 9ویں نمبر, پھر 21ویں نمبر پر عامر فاروق صاحب, اور علی باقر نجفی 23ویں نمبر پر. اسی طرح کے آغا 5ویں نمبر پر سندھ ہائی کورٹ میں تھے. ارشد حسین شاہ صاحب کا بیک گراؤنڈ نہیں ہے اس طرح کا, وہ جی بی میں رہے ہیں چیف جج وہاں پہ, لیکن ان کا وہ کانسٹیٹیوشنل لیٹرز میں جی ڈیپٹی اٹارنی جنرل میں ان کو لے جایا گیا, اور پھر جی بی میں جو کچھ بھی ان کا ہوا ہے باقی جی بی میں. جی تو میں جو سلیکشن آف ججز ہے کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی, کہ جس پر سپریم کورٹ کے ججمنٹ بائنڈنگ نہیں ہوگے اور اس میں انہوں نے ایک مطلب آئین کی تشریح کرنی ہے, تو یہ جو ججز کی سلیکشن ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ نہیں یہ درست نا, اسی لیے تو ہم کہہ رہے ہیں نا کہ یہ معاملہ جو ہے دیکھیے سپریم کورٹ کے جج کو جو ہے وہ لانے کا بھی طریقہ ہے اور لے جانے کا بھی طریقہ ہے. ان کو جو ہے نا وہ لانے کا طریقہ تو آپ نے دیکھ لیا, باقی جو ہے نا اچھے لوگ ہیں, شرفا ہیں, شریف آدمی جو ہے نا اس ملک میں جو ہے وہ پھر اچھا چلتا ہے. کیونکہ جی کامران صاحب, کیونکہ مطلب جہاں تک لکھ دیا گیا کہ جو سپریم کورٹ کے فیصلے بائنڈنگ نہیں ہوگے, اب یہ بھی ایک بات آ رہی ہے, فار ایگزامپل سپریم کورٹ کا 17 ججز کا کوئی طے شدہ کو فیصلہ ہے, انہوں نے کوئی آئین کی تشریح کی کسی معاملے میں, تو اگر آئینی عدالت میں 3 یا 5 جج بیٹھ کر بھی اس کے خلاف فیصلہ دے دیں تو یہ جو ہے وہ فیصلہ برقرار رہے گا, وہ ختم ہو جائے گا.
تو یہ جو اس سچویشن کو ذہن میں رکھ کر میں بات کر رہا ہوں کہ اتنے بڑے جب اختیارات آ گئے ہیں وفاقی آئینی عدالت کے پاس، اور ججز جو خاص طور پر جسٹس امین الدین خان صاحب کا جب آئینی جو بینچ کے سربراہ بنے تھے، تب سے پہلے بھی ان کے کانسٹیٹیوشنل میٹرز میں کوئی انہوں نے ججمنٹس نہیں، سول میٹرز میں وہ لائے گئے تھے شروع سے آخر تک. تو باقی کچھ ججز کا بھی اسی طرح ہی آتا ہے. تو یہ کیسے چلے گا نظام آگے؟ نظام نہیں چل پائے گا. یہ آپ کو کہیں نہ کہیں پہ جا کے اس کا ریورسل جو ہے نا وہ ریکوائرڈ ہوگا، مگر اس وقت تک کتنی خرابی پیدا ہو جائے گی یہ پھر جو ہے نا وہ نہیں کہہ سکتے. دیکھیے سپریم کورٹ بھی جو ہے نا وہ کوئی اپنے فیصلے کوئی گھر سے تو نہیں بنا کے لاتی تھی نا، یا لاتی ہے. وہ بھی جو ہے نا قانون کے مطابق فیصلے دیتی تھی یا دیتی ہے. وہ بھی ایک کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے، کانسٹیٹیوشن کورٹ تھی اور کانسٹیٹیوشن کورٹ ہے اور یہ رہے گی. اب یہ اس کے اوپر جو ہے نا ایک وفاقی دستوری عدالت بنا دینا، یا جس کے فیصلے جو ہے نا وہ اپنے ہوں گے اور اس پہ بائنڈنگ نہیں ہوں گے، یہ ایسا نظام ہے جس سے جو ہے نا یہ جوڈیشل انارکی پیدا ہوگی. اس کو کل ہم اس نتیجے پہ پہنچیں گے الٹیمیٹلی کہ جو کچھ ہوا ہے غلط ہوا ہے، اور جب اس نتیجے پہ پہنچیں گے تو جو لوگ اس کے ذمہ دار ہیں ان کی طرف انگلیاں یقیناً اٹھیں گی. اچھا کامران صاحب، استعفے ججز کے 3 استعفے آگے. خواجہ سعد رفیق مسلم لیگ نون سے تعلق ہے، بڑے نظریاتی وہ کارکن بھی ہیں اور بڑے دبنگ بھی ہیں. ان کا کہنا ہے کہ اب استعفوں کا سلسلہ پارلیمنٹ تک جائے گا. آپ کو نظر آ رہے ہیں اس میں کوئی ایسا سٹیج آ سکتا ہے؟ یہ مجھے جو نا ایک چیز جو شبہ ہوتا ہے، وہ ممکن ہے شبہ غلط ہو، مجھے شبہ ہوتا ہے کہ یہ کوئی جو ہے نا اس کے بعد جو ہے نا وہ کوئی اور سزاؤں کے معاملات شروع ہو جائیں گے. تو اگر ایسا ہوا تو پھر اس میں جو ہے نا وہ کہیں نہ کہیں پہ جو ہے وہ معاملات کے لیے پارلیمان کے اندر تک بھی شاید جا سکے. اچھا، تو ظاہر ہے تکلیف پہنچے گی. وہ تکلیف پھر اس کا اگر وہ اظہار اور طرح سے نہیں کر سکیں گے، تکلیف کا یہ بھی اظہار ہے، ایک پروٹیسٹ ہے نا یہ بھی. اچھا، یہ سعد رفیق صاحب نے یہ کہا کہ فالٹ لائنز کو پور کرنا جو ہے وہ مناسب عمل ہوگا، ججز کے استعفوں پر جو ہے ڈھول نہ پیٹا جائے. یعنی کہ سر فالٹ لائنز تو ہیں، کیونکہ آپ لوگوں کو بھی اعتراض رہا کئی فیصلوں کے اوپر، نون لیگ اعتراض کرتی رہی، پیپلز پارٹی پی ٹی آئی بھی اعتراض کر رہی ہے. فالٹ لائنز کو آپ سمجھتے ہیں کہ ایڈریس کیا گیا ہے یا فالٹ لائنز کو ایڈریس نہیں کیا گیا، تمام لائنز ہی ادھر ادھر کر دی گئی ہیں؟ یہ اب تو اس کے بعد جو ہے نا وہ فالٹ لائنز جو ہے نا وہ اس طرح سے وہ اتنی بڑی وہ پہلے تو فالٹ لائنز تھی نا، تو اب وہ اتنے بڑی بڑی کھائیاں بن گئی ہیں اس جگہ پہ کہ اب جو ہے نا اس میں شہر کے شہر بھی جا سکتے ہیں. تو فالٹ لائنز جو ہے نا وہ یقیناً تھی. اس میں بھی یہ اس سے پہلے جو ہے نا 27ویں ترمیم سے پہلے 26ویں سے پہلے کبھی بھی ہماری جو ہے نا وہ جوڈیشری آئیڈیل نہیں رہی ہے. اور آپ اس میں جب بھی دیکھیں گے ایون جو ہے نا نواز شریف صاحب کے ساتھ جو سلوک ہوا وہ بھی کوئی اچھا سلوک تو نہیں تھا، یا اور لوگوں کے ساتھ جو ہے نا اس طرح سے یہ حرکتیں ہوتی رہی ہیں. اس کے ساتھ اپنا یوسف رضا گیلانی کے ساتھ اسی طرح سے، اور باقی یہ سارا کچھ ہوتا رہا ہے. مگر یہ فالٹ لائن جو ہے نا یہ شاید جوڈیشری نے اکیلے نہیں کریٹ